میں نے عرض کیا تھا معصوم کا وہ کلام ہی نہیں ہے جس کی دلیل قرآن میں نہ، وہ کلام معصوم کا نہیں ہوتا. دیکھیں بہت آسان سا ٹیسٹ ہے نا. قرآن میں دلیل ہے تو معصوم کا کلام ہے، قرآن میں دلیل نہیں ہے تو معصوم کا کلام نہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ان پہ وحی ہوتی. کون سی وحی؟ امامت کی وحی. اب اس وحی میں ہوتا کیا ہے؟ لطف لے قرآن کا، لطف لے خدا کی قسم، لطف لے قرآن کا. اس وحی میں ہوتا کیا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ہم جو وحی کرتے ہیں نا تو ان کے نماز پڑھنے کی ان پر وحی ہوتی ہے. جب عمل کرتے ہیں تو ان کا وہ عمل ہماری وحی کے تابع ہوتا ہے. جب چیزوں کو پیش کرتا ہوں تو میں تو اپنے اس میں نہیں ہوتا، میں آپ کی کیفیت کا اندازہ نہیں کر سکتا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قول کی وحی نہیں ہے. دیکھیں میں نے آیت تباہی تفسیر میزان کا حوالہ دیا ہے، آپ کو ہے یا نہیں؟ کہ یہ قول کی وحی نہیں ہے، یہ عمل کی وحی ہے. نماز پڑھتے ہیں اس کی وحی کتاب، آپ اور ہم اس کی وحی کتابیں پڑھتے ہیں جو پورے دن یاد نہیں آتا. بھائی ہر کوئی اپنے دامن میں مجھ سمیت خود جھانک لے تو جواب مل جائے گا. اس جو پورے دن یاد نہیں آتا، کبھی کبھی تو ایسے خیالات آتے ہیں کہ خود پہ حیرت ہوتی ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اور یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی نماز وحی الہی کے تابع ہے. اگر وحی الہی کی تابع نہ ہوتی تو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے کیسے؟ کیا بات، اللہ سبحانہ، کیا دلیل ہے ماشاءاللہ. کیسے حالت رکوع میں زکوٰۃ؟ ایسے ہی کوئی بس چلو جی ہے کہ ملک آ گیا یا سائل آ گیا اور انگوٹھی اتار لی اور خیرات کر دی اور آئے ولایت نازل ہو گئی. یہ ساری کوئی کہانی چل رہی، کوئی فکشن بیان ہو رہا. وحی الہی کے تابع ہے ان کی نماز. یعنی یہ عمل ہی نہیں کرتے جب تک وہاں سے امر نہ ہو جائے. معصوم کی اس کے علاوہ کوئی تعریف ہوتی ہے؟ معصوم کی کیا تعریف ہے؟ یہی تو تعریف ہے نا کہ ہر عمل وحی الہی کے تابع ہے، ہر عمل حکم الہی کے تابع. کہا نماز پڑھیں تو ان کا عمل اس کی وحی کے تابع ہے. یہی تو سبب ہے کہ رکوع میں زکوٰۃ دیں تو آئے ولایت نازل ہو.